بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من كان عدوا لجبریل، کہ پیغمبر پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے جو شخص ہے دشمن جبرائیل علیہ السلام کا، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ، پس اس نے اتارا ہے آپ کے دل پر قرآن پاک، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم کے ساتھ، مصدقا لما، تصدیق کرنے والی ہے یہ کتاب قرآن پاک، بین یدیہ، جو ان کے سامنے ہے، یعنی تورات انجیل، وہدی وبشریٰ للمؤمنین، یہ قرآن ہدایت ہے اور یہ قرآن خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے۔ معزز سامعین، یہودیوں کا تذکرہ چلا آ رہا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے وہ دعا کیا کرتے تھے کہ جب حضور علیہ السلام نہیں آئے کہ یا اللہ آخری پیغمبر کے وسیلے سے ہمیں اپنے دشمنوں پر فتح عطا فرما۔ جب حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ آ گئی تو اب ان کے دل میں ایک حسد پیدا ہوا کہ یہ بنو اسرائیل میں سے کیوں نہیں آئے، بنی اسماعیل میں سے کیوں آ گئے، تو ایمان نہیں لائے اور آپ کا انکار کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی دعویٰ کیا کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کی قریب ہیں اور انبیاء کی اولاد ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کل کیا یاد پہ فرمایا کہ دیکھو اگر تم اللہ کے قریب ہو، اللہ کے محبوب ہو تو موت کی تمنا کرو تاکہ مجھ سے ملاقات ہو جائے۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے، اس لیے کہ ان کے اعمال ٹھیک نہیں ہیں، یہ انہوں نے آگے بھیجے۔ آج کی اس آیت مبارکہ میں جو میں نے تلاوت کی، اس کا شان نزول اس طرح ہے کہ باغ فدق جو کہ مدینہ سے 3 دن کی مسافت پر ہے، ایک جگہ کا نام ہے، یہ یہودیوں کا علاقہ تھا۔ تو حضور علیہ السلام یہاں پہ ایک دن چلے گئے دعوت کے لیے۔ یہاں پہ یہودیوں کا ایک جدید طرز کا ادارہ تھا، اس کا نام تھا بیت المدارس، جسے آج کل کی اصطلاح میں ہم کہہ سکتے ہیں کالج یا یونیورسٹی، جس کے اندر فنون سکھائے جاتے تھے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم سفر فرما کر وہاں گئے تو وہاں یہودیوں کے ایک بڑے عالم عبداللہ بن سوریہ وہ وہاں موجود تھا۔ یہ اسلام کی بہت زیادہ مخالفت کرتا ہے، حتیٰ کہ سوالات لوگوں کو سکھا کر نبی علیہ السلام کے پاس بھیجتا کہ جاؤ جا کر یہ سوال، اور قدرتی طور پر اللہ کے پیغمبر وہاں گئے تو یہ وہاں پہ موجود تھا اس بیت المدارس کے اندر، اس درسگاہ کے اندر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت دی، اس نے سوالات کیے، اس کے سارے سوالوں کے جواب دے دیے، یہ لاجواب ہو گیا۔ آخر میں کہنے لگا کہ آپ کے پاس جو فرشتہ وہی لے کے آتا ہے جبرائیل، ہم اس کو نہیں مانتے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا اس کو کیوں نہیں مانتے؟ کہنے لگا یہ ہمارے بڑوں کی چغلیاں کھاتا ہے، آپ کو ہمارے بڑوں کے بارے میں سارا کچھ بتاتا ہے، اس لیے ہم اس کی بات کو نہیں مانتے، ہم اس کے دشمن ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ عجیب بات ہے، وہ تو میرا سفیر ہے، اور سفیر کو تو کسی بھی قانون میں ملامت نہیں کیا جا سکتا، نہ اسے سزا دی جا سکتی۔ جیسے ایک واقعہ آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک دو صاحب آئے، نعوذ باللہ وہ نبی مانتے تھے، مسیلمہ کذاب کو۔ یہ یمامہ ایک قبیلہ تھا، بڑا قبیلہ تھا ریاض کا، اس کا ایک قبیلے کا بڑا سردار تھا مسیلمہ، اس نے نعوذ باللہ نبوت کا اعلان کر دیا نبی علیہ السلام کی زندگی کے آخری دنوں، اور 2 شخصوں کو بھیجا، عبداللہ بن نواحہ اور ایک اور تھا۔ یہ دونوں نبی علیہ السلام کے پاس آئے اس کا خط لے کر۔ اس خط کے اندر اس نے لکھا تھا کہ ایسا کرتے ہیں کہ شہری علاقوں میں آپ اپنی حکومت کر لیں، دیہاتی علاقوں میں آپ مجھے دے دیں، آدھی نبوت آپ لے لیں، آدھی میں لے لیتا ہوں، یا پھر ایسا کریں کہ آپ اپنے جانے کے بعد اعلان کر دیں کہ میں آپ کی جگہ نعوذ باللہ نبی ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے ان دونوں اشخاص سے پوچھا کہ بھئی آپ اس کو نبی مانتے ہو؟ تو وہ کہنے لگے جی ہم اس کو نبی مانتے ہیں، ہم اس کو نعوذ باللہ نبی مانتے ہیں۔ تو اب شرعی مسئلہ تو یہ تھا کہ جو حضور علیہ السلام کے بعد کسی کو نبی مانے اس کے لیے سزائے موت ہے، اس کو سمجھایا جائے، اگر مان جائے تو ٹھیک ہے، نہ تو اسے قتل کر دیا جائے، وہ مرتد ہو جاتا ہے۔ لیکن حضور علیہ السلام نے اس موقع پہ فرمایا
کہ اگر بین الاقوامی قوانین کے اندر سفیروں کو قتل کرنا جائز ہوتا تو میں ان کو سزا دیتا، لیکن چونکہ بین الاقوامی قوانین میں بہت پرانے لا سے لے کر اب تک سفیروں کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو لہٰذا ان دونوں کو حضور علیہ السلام نے قتل نہیں فرمایا، نہ ان کے قتل کرنے کا حکم دیا۔ اگرچہ بعد میں حضور علیہ السلام اس دنیا سے وصال فرما گئے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے بازار میں گزر رہے ہیں تو ایک چوک میں کھڑے ہوئے۔ عام طور پہ تو آپ کی عادت نہیں تھی چوکوں میں کھڑے ہونا، لیکن اس شخص کو دیکھا تو اس کو غور سے دیکھا، پھر فرمایا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ کہنے لگا عبداللہ بن نواح۔ کہنے لگا تو وہ نہیں ہے جو نبی علیہ السلام کے پاس مسیلمہ کذاب کا جو ہے وہ سفیر بن کے آیا تھا؟ کہنے لگا میں وہی ہوں۔ کہا تو نے توبہ کی ہے یا اب بھی اس کو نبی مانتا ہے؟ کہنے لگا نہیں اب بھی اس کو نبی مانتا ہوں۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا اب تیرے لیے سزا ہے، اس لیے کہ اب تو سفیر نہیں رہا، اور اس کو وہیں پہ اس کو پکڑا، گرفتار کروایا، فرمایا اس کو سزائے موت دے دو۔ اس کو پھر اس وقت سزائے موت دے دی، اس لیے کہ حضور علیہ السلام کے بعد کسی کو نبی ماننا اس سے انسان مرتد ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کوئی شخص کہے نعوذ باللہ میں نبی ہوں، اور دوسرا شخص کہے کہ آپ دلیل دیں آپ نبی ہیں، تو آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ تو یہ دلیل مانگنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے، اس لیے کہ حضور کے بعد نبوت کا دروازہ ہی بند ہو گیا تو دلیل کہاں سے رہے؟ تو بہرحال یہ کہنے لگا جی یہ عبداللہ بن سوریہ ہم جبرائیل کو نہیں مانتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمایا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے کہ جو آدمی جبرائیل کا دشمن ہے وہ تو میرا دشمن ہے، اس لیے کہ جبرائیل تو میرا سفیر ہے، وہ تو قرآن نازل کرتا ہے آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے۔ تو جبرائیل یہ لفظ ہے عبرانی زبان کا، جبر کہتے ہیں اللہ کی صفت، اس کا معنی ہے بندہ، اور ایل اللہ یعنی اللہ کا بندہ، اسی طرح میکائیل یہ بھی اللہ کا بندہ، اور اسرافیل اس کا معنی بھی اللہ کا بندہ، یہ تو قرآن میں بھی آیا حدیث میں بھی آیا۔ البتہ اسرائیل ان کا لقب تو قرآن میں حدیثوں میں آیا ہے ملک الموت، موت کا فرشتہ، لیکن ان کا نام نہیں آیا۔ لیکن محدث ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس کا معنی بھی ہے اللہ کا بندہ۔ یہ عبرانی زبان کے لفظ ہیں، جیسے ہم عربی میں کہتے ہیں عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الخالق، ویسے ہی جبرائیل، میکائیل یہ سارے اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں اور بڑے فرشتے ہیں۔ اور باغ فتح کے بارے میں ایک اور بات کہ روافظ حضرات یہ کہتے ہیں کہ جی نعوذ باللہ خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ دوم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ سوم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں نعوذ باللہ ظالم تھے کہ انہوں نے باغ فدق جو حضور علیہ السلام کا ورثہ تھا وہ آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نہیں دیا۔ یہ سراسر جھوٹ ہے، اس لیے کہ یہ باغ فتح ہوا اور حضور علیہ السلام اس سے حصہ لیتے تھے، لیکن یہ وقف کر دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ وقف عام تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے خود بھی خرچہ اپنا لیتے تھے، غریبوں کو بھی دیتے تھے، مہمانوں پر بھی خرچ کرتے تھے، اور اسی طرح کمزور لوگوں کو بھی دیتے تھے، اپنے اقارب کو بھی دیتے تھے۔ ایک تو یہ وقف تھا، تو وقف چیز کے اندر تو وراثت ہی نہیں آتی، جیسے یہ مسجد کی جگہ وقف ہو جاتی ہے یہ بھی وراثت نہیں ہوتی، وقف ہے، مدرسے کی جگہ وقف ہے وہ بھی وراثت میں نہیں آتی۔ یہ نہیں ہے کہ باپ چلا گیا تو بیٹا لے لے گا، بیٹا اہل ہے تو اسے چلائے، بیٹا اہل نہیں ہے تو پھر وہ وارث نہیں بنتا ہے۔ اب دیکھیے نا پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، یہ بچپن میں ہی یتیم ہو گئے، تو دو بھائی تھے، اب والد 80 درہم چھوڑ کے چلا گیا، تو ورثے میں 40 درہم ایک بیٹے کو ملا اور 40 دوسرے کو، لیکن جو روحانی وراثت تھی وہ تو نہیں ملی دوسرے بھائی کو، وہ تو اس کا اہل ہی نہیں تھا، اب تو روحانی وراثت تو صرف ان کے پاس آئی۔ تو ایسے ہی اہل ہوگا تو تب یہ سلسلہ چلے گا، اگر اہل نہیں ہے تو یہ سلسلہ رک جائے گا۔ بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی باغ فدق کو پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں تقسیم نہیں کیا جب وہ خلیفہ بنے، یہ بھی ایک سوال ہے، اس لیے نہیں کیا
کہ پہلے تینوں خلفاء نے بھی نہیں کیا، اور اگر حضور علیہ السلام کی وراثت بھی ہوتی تو تب بھی مسئلہ یہی ہے کہ نبیوں کی وراثت جو ہے وہ صدقہ ہوتی ہے، وہ وراثت کے طور پہ تقسیم نہیں ہوتی۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ہاں، اس پہ تمام ائمہ اہل سنت متفق ہیں، اور تمام 12 امام بھی متفق ہیں، ٹھیک ہے، ان سب کی رائے یہی ہے۔ یہ بعض نعوذ باللہ جو روافظ قسم کے لوگ ہیں تو وہ اس قسم کی باتیں کر کر دین کو مشکوک بنا دیتے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا من کان عدوا للہ، جو آدمی اللہ کا دشمن ہے، اور ملائکتی اس کے فرشتوں کا دشمن ہے، اور رسولی اس کے رسولوں کا دشمن ہے، وہ جبرائیل اور جبرائیل کا دشمن ہے، وہ میکال اور میکائیل علیہ السلام کا دشمن ہے، فإن اللہ عدو للکافرین، تو بے شک اللہ دشمن ہے کافروں کا۔ یہاں پہ ایک بڑا نقطہ لکھا ہے علماء نے، وہ کیا ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، اگر آپ ان سے دشمنی کریں گے تو آپ ان سے نہیں کر رہے، اللہ سے دشمنی کر رہے۔ من عاد لی ولیا، حدیث میں آتا ہے کہ جس نے میرے ولی کی مخالفت کی اس نے میرے ساتھ اعلان جنگ کر دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب دیکھیں پوری تاریخ کے اندر جن علاقوں نے، جن لوگوں نے نعوذ باللہ اللہ کے نیک بندوں کو ستایا، تو وہ زمانے تک جو ہے وہ ستائے جاتے رہے۔ یہودیوں نے پیغمبروں کو شہید کیا تو اللہ نے ہٹلر جیسے ظالم کو قریب قریب میں مسلط کیا، اس سے پہلے بخت نصر کو اللہ نے مسلط کیا۔ کتنے مظالم ان پہ ہوئے، ان کو کڑاہوں میں ڈال دیا گیا نعوذ باللہ، اس لیے کہ انہوں نے پیغمبروں کو ستایا، اور جنہوں نے اللہ کے ولیوں کو، نیک علماء کو ستایا، وہ بھی ذلیل ہوئے۔ صوبہ بہار انڈیا کے اندر ایک صوبہ تھا، تو اس زمانے میں یہ جنگ چل رہی تھی، کچھ لوگ کانگریس کے ساتھ تھے، کچھ مسلم لیگ کے ساتھ تھے، کچھ کہہ رہے تھے پاکستان بننا چاہیے، کچھ مسلمان کہتے تھے پاکستان نہیں بننا چاہیے، دونوں کی اپنی اپنی رائے تھی۔ تو کچھ علماء جو ہے وہ پاکستان کے حق میں تھے، کچھ جو ہے وہ پاکستان کے حق میں نہیں تھے۔ تو مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضور علیہ السلام کی عالم سے ہیں، تو یہ پاکستان کے حق میں نہیں تھے، وہ کہتے تھے مسلمان اکٹھے ہوں تو طاقت بن جائے گی۔ یہ صبح بہار میں کے بیان کے لیے، تو وہاں اسٹیشن پر ان کو روک لیا گیا اور ان کی داڑھی میں نعوذ باللہ شراب ڈال دی، اور جب یہ تقسیم ہوا یہ خطہ، تو صوبہ بہار والوں پہ بڑا ہی ظلم و ستم ہوا، نہ انہیں پاکستان لینے کے لیے تیار تھا، نہ انڈیا لینے کے لیے تیار، تو اللہ تعالیٰ نے ایسا ذلیل کر دیا ان لوگوں کو۔ تو یعنی یہ سلسلہ کسی بھی اللہ کے نیک بندے کو تکلیف دیں گے آپ، تو آپ کبھی بھی سکھ یا چین میں نہیں رہ سکتے، اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں پھر اللہ کا دشمن ہے ان لوگوں کا، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے معاملہ کو اپنے اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں اپنا معاملہ، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کا انتقام لیتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور البتہ تحقیق ہم نے اتاری اے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف آیات کھلی نشانیاں۔ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور نہیں کفر کرتے اس کے ساتھ مگر فاسق لوگ۔ وَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا، جب کبھی ان سے وعدہ لیا گیا وعدہ لینا، نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، ایک فریق نے ان میں سے توڑ دیا، یہودیوں میں سے، بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ اکثر ان کے ایمان نہیں لاتے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ، جب آگے ان کے پاس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، رسول ان کی تنوین تعظیم کے لیے، یعنی عظیم الشان رسول، مرتبے والے رسول، اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، مصدق لما معہم، وہ تورات کی بھی تصدیق کر رہے تھے، انجیل کی بھی تصدیق کر رہے تھے۔ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، پھینک دیا ایک فریق نے جن کو دی گئی کتاب، یعنی تورات، کتاب اللہ کی کتاب کو، وراء ظہورہم، اپنی پشتوں کے پیچھے، کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ اسے جانتے ہی، یعنی تورات کے حکم کو بھی توڑ دیا، انجیل کے حکم کو بھی توڑ دیا۔ اب دیکھیں موجودہ انجیلیں 5 ہیں، لوکا، یوحنا، مرقس، متی، اور ایک 5ویں ہے برنباس۔ برنباس یہ صحابی تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے۔ اب یہ عیسائی بدبخت کہتے ہیں کہ یہ انجیل برنباس جو ہے یہ مسلمانوں نے بنا دی، یہ براہ راست صحابی تھے حضرت عیسیٰ کے، اور باقی جو 4 انجیلیں وہ تابعی تھے، یعنی ان کی عیسیٰ علیہ السلام کی صحبت نہیں پائی، ان کو یہ مانتے ہیں کیونکہ اس انجیل کے اندر حضور علیہ السلام کا ذکر ہے۔
کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میرے بعد ایک نبی آئے گا، اس کا نام محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ میری تصدیق کرے گا، میرے اوپر جو بہتان لگائے گئے ہیں میری والدہ پہ ان بہتانوں کو ہٹائے گا، اور اس کا نام محمد ہوگا، وہ مدینہ سے فاران سے طلوع ہوگا، وہ ساری نشانیاں بتائی ہوئی ہیں۔ اب یہ اس انجیل کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ کہتے ہیں اس میں حضور علیہ السلام کا ذکر ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ حالانکہ جتنے بھی پرانے صحیفے ہیں ان سب میں حضور علیہ السلام کا ذکر ہے، حتیٰ کہ زرتشت کی کتابوں میں بھی حضور علیہ السلام کا ذکر ہے، حتیٰ کہ بدھ مت کی کتابوں میں بھی حضور علیہ السلام کا ذکر ہے، تو ساری کتابوں کے اندر ہے، لیکن بعضوں پہ انہوں نے تبدیل فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین الحمدللہ۔ علاقۃ المتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جزا اللہ تعالی عنا محمد نسأل اللہ العافیہ فی الدنیا والآخرہ، نسأل اللہ العافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے مالک اپنی بارگاہ کے اندر ہم سب کا بیٹھنا قبول فرما۔ اے مالک ہر قسم کی آفات سے، بلیات سے، وباؤں سے، بیماریوں سے یا اللہ ہم سب کو پوری امت کو محفوظ فرما۔ اپنے حبیب کے صدقے اس وقت پوری انسانیت اور پوری امت مسلمہ آفات، بلیات، وباؤں اور بیماریوں کے اندر مبتلا ہے، اے اللہ سب کو اپنے حبیب کے صدقے نجات عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین۔ جزاکم اللہ۔